اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 9، معجزات، فصل 3، ایک عظیم حصی معجزہ۔ کتاب کا یہ حصہ ہمارے نقشے کے مطابق معجزات کی اصولی بحث سے متعلق ہے۔ اس میں واقعاتی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف معجزات شامل نہیں کیے گئے، بلکہ وہ کتاب کے واقعاتی مباحث میں اپنی اپنی جگہ مذکور ہیں۔ یہاں صرف شق القمر کے بہت بڑے معجزے کو بطور مثال سلسلہ بحث میں شامل کیا گیا ہے۔ انبیاء ماسبق کے معجزات اس بحث میں بعض امور کے ثبوت کے لیے بیان ہوئے ہیں یا ان کو پیش کر کے ان سے اصولی نتائج نکالے گئے ہیں۔ مرتبین۔ آیت کا ترجمہ۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ سورہ قمر آیات 1 تا 3۔ شق القمر سے متعلق روایات۔ حقیقت یہ ہے کہ شق القمر کا واقعہ قرآن کے صریح الفاظ سے ثابت ہے اور حدیث کی روایات پر اس کا انحصار نہیں ہے۔ البتہ روایات سے اس کی تفصیلات معلوم ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کب اور کیسے پیش آیا تھا۔ یہ روایات بخاری، مسلم، ترمذی، احمد، ابو عوانہ، ابو داؤد طیالسی، عبد الرزاق، ابن جریر، بہیقی، طبرانی، ابن مرویہ اور ابو نعیم اصفہانی نے بکثرت سندوں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہیں۔ ان میں سے 3 بزرگ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جبیر بن مطعم تصریح کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، اور 2 بزرگ ایسے ہیں جو اس کے عینی شاہد نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، اور دوسرے یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں حضرات صحابی ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ایسے سن رسیدہ صحابیوں سے سن کر ہی اسے روایت کیا ہوگا جو اس واقعے کا براہ راست علم رکھتے تھے۔ روایات کا ماحصل۔ تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی 14ویں شب تھی، چاند ابھی ابھی طلوع ہوا تھا، یکایک وہ پھٹا اور اس کا ایک ٹکڑا سامنے کی پہاڑی کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا۔ یہ کیفیت بس ایک ہی لحظہ رہی اور پھر دونوں ٹکڑے باہم جڑ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت منا میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، دیکھو اور گواہ رہو۔ کفار نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھایا۔ دوسرے لوگ بولے، محمد ہم پر جادو کر سکتے تھے، تمام لوگوں پر تو نہیں کر سکتے تھے۔ باہر کے لوگوں کو آنے دو، ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ انہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں۔
باہر سے جب کچھ لوگ آئے تو انہوں نے شہادت دی کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے ہیں۔ بعض روایات جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں ان کی بنا پر یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شق القمر کا واقعہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ پیش آیا تھا، لیکن اول تو صحابہ میں سے کسی اور نے یہ بات بیان نہیں کی ہے، دوسرے خود حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بھی بعض روایات میں مرتین 2 مرتبہ کے الفاظ ہیں اور بعد میں فرقتین اور شقتین 2 ٹکڑے کے الفاظ۔ تیسرے یہ کہ قرآن مجید صرف ایک ہی انشقاق کا ذکر کرتا ہے۔ اس بنا پر صحیح بات یہی ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک مرتبہ پیش آیا تھا۔ رہے وہ قصے جو عوام میں مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، اور یہ کہ چاند کا ایک ٹکڑا حضور کے گریبان میں داخل ہو کر آپ کی آستین سے نکل گیا، تو یہ بالکل ہی بے اصل ہیں۔ واقعے کی حقیقی نوعیت۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی حقیقی نوعیت کیا تھی؟ کیا یہ ایک معجزہ تھا جو کفار مکہ کے مطالبے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کے ثبوت میں دکھایا تھا، یا یہ ایک حادثہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چاند میں پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کی طرف توجہ صرف اس غرض کے لیے دلائی کہ یہ امکان قیامت اور قرب قیامت کی ایک نشانی ہے؟ علماء اسلام کا ایک گروہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار کرتا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کفار کے مطالبے پر یہ معجزہ دکھایا گیا تھا، لیکن اس رائے کا مدار صرف بعض ان روایات پر ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ ان کے سوا کسی صحابی نے بھی یہ بات بیان نہیں کی ہے۔ فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ قصہ جتنے طریقوں سے منقول ہوا ہے ان میں سے کسی میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے سوا یہ مضمون میری نگاہ سے نہیں گزرا کہ شق القمر کا واقعہ مشرکین کے مطالبے پر ہوا تھا۔ باب انشقاق القمر۔ ایک روایت ابو نعیم اصفہانی نے دلائل النبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضمون کی نقل کی ہے، مگر اس کی سند ضعیف ہے، اور قوی سندوں سے جتنی روایات کتب حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہوئی ہیں ان میں سے کسی میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ علاوہ بریں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس دونوں اس واقعے کے ہم اثر نہیں ہیں، بخلاف اس کے جو صحابہ اس زمانے میں موجود تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے ثبوت میں کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا اور اس پر شق القمر کا معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود بھی اس واقعے کو رسالت محمدی کی نہیں بلکہ قرب قیامت کی نشانی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ البتہ یہ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک نمایاں ثبوت ضرور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے آنے کی جو خبریں لوگوں کو دی تھیں یہ واقعہ ان کی تصدیق کر رہا تھا۔ اعتراضات اور جوابات۔ معترضین اس پر 2 طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اول تو ان کے نزدیک ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ چاند جیسے عظیم کرے کے 2 ٹکڑے پھٹ کر الگ ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے تک
ایک دوسرے سے دور جانے کے بعد پھر باہم جڑ جائیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہو جاتا، تاریخوں میں اس کا ذکر آتا اور علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ لیکن در حقیقت یہ دونوں اعتراض بے بنیاد ہیں۔ جہاں تک اس کے امکان کی بحث ہے، قدیم زمانے میں تو شاید وہ چل بھی سکتی تھی، لیکن موجودہ زمانے میں سیاروں کی ساخت کے متعلق انسان کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان کی بنا پر یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک کرہ اپنے اندر کی آتش فشانی کے باعث پھٹ جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے ٹکڑے دور تک چلے جائیں اور پھر اپنے مرکز کی مقناطیسی طاقت کے سبب وہ ایک دوسرے سے آ ملیں۔ رہا دوسرا اعتراض تو وہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک بس ایک لحظہ کے لیے پیش آیا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس خاص لمحے میں دنیا بھر کی نگاہیں چاند کی طرف لگی ہوئی ہوں۔ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف منعطف ہوتی۔ پہلے سے کوئی اطلاع اس کی نہ تھی کہ لوگ اس کے منتظر ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ پوری روئے زمین پر اسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، بلکہ صرف عرب اور اس کے مشرقی جانب کے ممالک ہی میں اس وقت چاند نکلا ہوا تھا۔ تاریخ نگاری کا ذوق اور فن بھی اس وقت تک اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ مشرقی ممالک میں جن لوگوں نے اسے دیکھا ہوتا وہ اسے ثبت کر لیتے اور کسی مورخ کے پاس یہ شہادتیں جمع ہوتی اور وہ تاریخ کی کسی کتاب میں ان کو درج کر لیتا۔ تاہم مالابار کی تاریخوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اس رات وہاں ایک راجا نے یہ منظر دیکھا تھا۔ رہیں علم نجوم کی کتابیں اور جنتریاں تو ان میں اس کا ذکر آنا صرف اس حالت میں ضروری تھا کہ جب چاند کی رفتار اور اس کی گردش کے راستے اور اس کے طلوع و غروب کے اوقات میں اس سے کوئی فرق واقع ہوا ہوتا۔ یہ صورت چونکہ پیش نہیں آئی، اس لیے قدیم زمانے کے اہل تنجیم کی توجہ اس کی طرف منعطف نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں رصدگاہیں اس حد تک ترقی یافتہ نہ تھیں کہ افلاک میں پیش آنے والے ہر واقعے کا نوٹس لیتیں اور اس کو ریکارڈ پر محفوظ کر لیتیں۔